نواسہ رسول اپنے جانثاروں کی لاش اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، لیکن جانتے تو سب ہی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام اکرم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسے بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ جی یہ وہی شاہ سوار ہیں جن کے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبریں عام تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم واصل کر چکے کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی کے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار قلعہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسا سر تک پہنچ گئی اور خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا امام کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیر کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے اس کوہ گرا کو شہید کر سکے۔ شمر ملون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام اکرم کے لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جس میں اتھر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پر پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی انسان کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیروکاروں نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے اس کا سر مقدس نیزے پر سجا دیا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ نواسہ رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کو خون سے کربلا کی ریت پر ہی سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محسن کو بیان کرتے ہیں، امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں، نواسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس پہ جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے بھی خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل نبوت البہقی میں یہ روایت نقل کی ہے، اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد
سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب رواں ہوتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گو کفن بکھرے پڑے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازر سے یہ قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ پھر چنانچہ مردوں کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑا سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔